منظور پشتون گنڈاپور کے کریک ڈاؤن کے بعد قومی عدالت لگا سکیں گے؟ کیا منظور پشتون کے مطالبات قومی جرگے کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں؟ منظور پشتون پٹھانوں کو ایک جگہ جمع کر پائیں گے؟ اگر اکٹھے بھی کر پائیں تو کتنی تعداد میں اکٹھے کر پائیں گے؟ کیا منظور پشتون 11 اکتوبر قومی عدالت کو کامیاب کر پائیں گے؟ اب اہم بات یہ ہے کہ پختون قوم واقعی مظلوم و محکوم ہے۔ السلام علیکم مادری ملت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والوں، میں ہوں نثار خان۔ ایک طرف وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے تو دوسری جانب گنڈاپور کی جانب سے پی ٹی ایم پر کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس خبر سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ 11 اکتوبر قومی جرگہ یا قومی جرگہ کیا ہے۔ پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتون گزشتہ ماہ سے 11 اکتوبر قومی جرگے کے کمپین کے لیے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع کا دورہ کر چکے ہیں اور لوگوں کو اپنے مسائل اور 11 اکتوبر کو قومی جرگے کے حوالے سے دعوت بھی دے چکے ہیں۔ مگر قومی عدالت یا قومی جرگے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جرگہ کیا ہے۔ پختون جرگہ پشتون ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے جو پشتون روایات اور سماجی ڈھانچے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جرگہ دراصل مشاورت اور اجتماعی فیصلے کا ایک قدیم نظام ہے جس میں قبائل کے بزرگ اور معتبر افراد شامل ہوتے ہیں۔ جرگے کا مقصد قبائلی اور سماجی مسائل کا حل تلاش کرنا ہے، تنازعات کو بات چیت اور مفاہمت کے ذریعے ختم کرنا ہے اور انصاف فراہم کرنا ہے۔ مگر جرگے کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں: اجتماعی فیصلہ سازی، انصاف اور ثالثی۔ جرگہ میں تمام افراد کی رائے سنی جاتی ہے اور اجتماعی طور پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جرگے کا مقصد انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ فیصلے کو قبیلے یا کمیونٹی میں بڑا احترام حاصل ہوتا ہے۔ یہ نظام تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تاکہ بڑے جھگڑے عداد سے بچا جا سکے۔ پختون جرگہ نہ صرف عدالتی نظام کا متبادل ہے بلکہ یہ پشتون ثقافت اور روایات کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ مگر اب اہم سوال یہ ہے کہ منظور پشتون پٹھانوں کو ایک جگہ جمع کر پائیں گے؟ اگر اکٹھے بھی کر پائیں تو کتنی تعداد میں اکٹھے کر پائیں گے؟ مگر ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ منظور پشتون 11 اکتوبر قومی عدالت کو کامیاب کر پائیں گے؟ منظور پشتون جو کہ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنما ہے، جنہوں نے پاکستان کے پشتون علاقوں میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے خاتمے اور پشتون عوام کے مسائل کے حل کے لیے 11 اکتوبر کو ایک قومی عدالت لگانے کا اعلان کیا ہے۔ مگر مطالبات کیا ہے اور کیا منظور پشتون کے مطالبات قومی جرگے کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں؟ پی ٹی ایم کا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ پشتون علاقوں میں ماورائے عدالت قتل اور ریاستی اداروں کے ہاتھوں غیر قانونی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے۔ منظور پشتون کا مطالبہ ہے کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے اور اگر ان پر کوئی الزام ہے تو انہیں قانونی طور پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ پشتون علاقوں میں فوجی آپریشن اور ریاستی جبر کو ختم کیا جائے اور ان علاقوں میں امن و امان بحال کیا جائے۔ پی ٹی ایم کی تحریک کا آغاز نقیب اللہ محسود کے ماورائے عدالت قتل کے بعد ہوا تھا، اس لیے پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے کہ اس قتل میں ملوث پولیس افسران کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ منظور پشتون کا یہ بھی کہنا ہے یہ مطالبات بنیادی طور پر پشتون علاقوں میں ریاستی اداروں کی جانب سے کی جانے والی زیادتی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے پر مبنی ہے۔ پی ٹی ایم ایک پرامن تحریک ہے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ مگر اب اہم بات یہ ہے کہ منظور پشتون گنڈاپور کے کریک ڈاؤن کے بعد قومی عدالت لگا سکیں گے؟ مگر دوسری جانب پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتون کی جانب سے چاروں صوبوں بشمول وفاقی حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو خط لکھا گیا۔ خط کیا ہے اور اس میں خطرناک انکشافات کیا ہے؟ منظور پشتون نے اپنے خط میں کچھ یوں کہا ہے: پختونوں کی طرف سے چاروں صوبائی حکومتوں، وفاقی حکومت اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو کھلا خط ہے۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 11 اکتوبر کو پشتون جرگہ منعقد ہونا ہے جس کا مقصد پشتون بیلٹ میں امن و وسائل اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے مشاورت کرنا ہے، جس میں پورے پشتون بیلٹ سے 30,000 سے زائد علاقائی مشران، قبائلی عمائدین، بااثر شخصیات و علماء کرام، تمام قومی اور علاقائی سماجی تنظیموں کے سربراہان، تمام سیاسی پارٹیوں کے مشران اور ضلعی لیول تک کے عہدیداران، تمام پروفیشن کے یونینز کے ہر ضلع و تحصیل کے مشران، اسٹوڈنٹ یونین کے صدور اور ادبی مشران موجود ہوں گے اور مشترکہ طور پر عوامی مسائل اور امن کے لیے مشاورت کریں گے۔ شاید آپ لوگ پشتون روایت سے واقف نہیں ہوں گے جن کا پشتونوں کی ایک مثبت دستور ہے اور اس کی ایک اصول یہ بھی ہے اس کی انتظام
اقدامات ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر یہ اختیار ہر لحاظ سے سب کچھ کا مشترکہ ہوتا ہے۔ اس پر کوئی ایک تنظیم، تحریک، فرد یا علاقہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ کسی کا مخصوص ہوتا ہے۔ نہ اس میں نعرے ہوتے ہیں، نہ جھنڈے ہوتے ہیں، اور نہ کسی ایک تنظیم یا فرد کے ایجنڈے پر ہوتا ہے۔ یہ فیصلے بھی سب کے مشترکہ اتفاق رائے پر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹس بھی کیا ہوگا 11 اکتوبر جرگے کو بھی سب پختون بغیر کسی اختلاف کی مشترکہ سپورٹ دے رہے ہیں، کیونکہ جرگہ تو اصولاً سب کا مشترکہ عمل ہے۔